الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو حافظ زین عباس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کے آسان اور مختصر دورہ خلاصۃ القرآن کا آج 21واں روز، جس کے اندر ہم 21ویں پارے کا خلاصہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 21ویں پارے کا جو آغاز ہے، اس کی پہلی آیت میں تلاوت قرآن کا حکم دیا جا رہا ہے اور نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور آگے پھر نماز کے جو من جملہ فوائد ہیں ان میں سے صرف 2 فوائد کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ جو نماز ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ مفسرین اکرام نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ جو نماز ہے وہ انسان کو بے حیائی سے بھی روکتی ہے، برے کاموں سے بھی روکتی ہے۔ تو اب بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ سجدہ کرتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے، تو وہ اپنی نماز کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتا ہے کہ وہ بے حیائی کے کاموں سے رک رہا ہے یا نہیں رک رہا، وہ بری باتوں سے رک رہا ہے یا نہیں رک رہا۔ وہ اس بات سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو اس کی نمازیں ہیں وہ اس کو فائدہ پہنچا رہی ہیں یا نہیں پہنچا رہی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے ایک یہ بھی صفت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی امی تھے، یعنی کہ رسمی طور پر انہوں نے جو ہے پڑھنا لکھنا جو ہے وہ نہیں سیکھا تھا، اور اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ حکمت موجود تھی۔ اگلی جو آیت ہے اس کے اندر یہ بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو قرآن کریم نازل ہوا آپ پر، اس سے پہلے آپ کسی بھی کتاب کا مطالعہ نہیں فرمایا کرتے تھے، اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اب اس کی حکمت بیان فرمائے کہ کیوں نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کتاب پڑھی اور کیوں نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لکھا۔ فرمایا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کتاب پڑھتے یا آپ کسی چیز کو لکھتے تو جو مشرکین تھے پھر وہ یہ اعتراض اٹھا دیتے قرآن کریم کے نازل ہونے پر کہ یہ قرآن نازل نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے پچھلی کتابوں کا کوئی ذخیرہ آ گیا ہے، یا ان کا کوئی دفینہ ان کے پاس آ گیا ہے کہ جسے پڑھ پڑھ کر یہ لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 سے کفار کے جو معجزے کی فرمائشیں ہیں ان کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر فرمایا کہ قرآن کریم سے بڑھ کر کیا معجزہ ہو سکتا ہے کہ تم جو معجزہ کر رہے ہو، تم معجزوں کے مطالبات کرتے ہو، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ جب یہ آ گیا تو اب اور تم کس معجزے کی ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہو؟ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی عذاب کب آئے گا، ہم لوگوں پر عذاب کب نازل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عذاب ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 میں مومن بندوں سے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ جس سرزمین پر منشائے ربانی کے ساتھ جو ہے تمہاری زندگی مشکل ہو، تم وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکو، تو تمہیں چاہیے کہ تم وہاں سے ہجرت کر کے کسی ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں پر تم امن اور سکون کے ساتھ اپنے رب کی جو ہے وہ عبادت کر سکو۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 میں رزق کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تم کو بھی رزق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات دیتی ہے۔ اب یہاں سے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جتنی مرضی منصوبہ بندی کر لے، اب کوشش کرنا تو اب کوشش کرنا تو یہ انسان کا ایک عمل ہے جو وہ کرے گا، لیکن جو رزق ہے وہ حقیقی طور پر جو دینے والی ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جو انسان کو رزق دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 62 میں فرمایا کہ جو رزق کی کشادگی ہے نا، اس کو اپنے لیے معیار فضیلت نہ بناؤ کہ جناب اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا رزق دے دیا تو بس اب میں ہوں، نہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی طرف سے فیصلے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ بعض اوقات جو اولاد کی کثرت ہے یا جو مال کی کثرت ہے یہ انسان کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی ہے نا یہ محض کھیل اور تماشا ہے، یعنی کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کھیل اور تماشے سے جو ہے وہ تعبیر فرمایا کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ جو اصلی زندگی ہے، جو حقیقی زندگی ہے جس میں انسان نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ 50-60 سال کی زندگی کے پیچھے بندہ مومن کو اپنی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو مشرکین ہیں جب ان پر کوئی سمندری طوفان آتا تھا، جب وہ کسی طوفان میں گر جاتے تھے تو تب وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ سے جو ہے پناہ طلب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی تھی اللہ تعالیٰ انہیں اس طوفان سے نکال کر نجات دے دیتا تھا،
تو وہ لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مکہ والوں کو جو ہے اپنی نعمت یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے امن والی جگہ پر ان لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ دی، اور آگے چل کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچتے رہو۔ آخری آیت میں فرمایا کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں اور مشقت اٹھاتے ہیں، ہم ضرور بھی ضرور انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے، یعنی کہ انہیں سیدھی راہ پر چلائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ الروم آ جاتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 30ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 84 نمبر پر موجود ہے۔ اس صورت کے اندر جو روم کی شکست ہے، اس کے بعد دوبارہ جو ان کی فتح ہے، اس کی پیشن گوئی یہاں پر کی گئی ہے۔ اچھا، قرآن کریم کی حقانیت کی ایک یہ بھی دلیل ہے کہ قرآن کریم نے مستقبل کی جتنی بھی خبریں دی ہیں نا، وہ جو ہے لازماً سچی ثابت ہوئی ہیں، یعنی کہ وہ ہوئی ہیں جو قرآن کریم نے مستقبل میں ہونے والی خبروں کے متعلق بتایا تھا کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ آنے والے وقتوں میں وہ چیزیں رونما ہوئی ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا تھا روم کے حوالے سے کہ اہل فارس اور جو اہل روم تھے ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، تو اہل فارس جو تھے وہ تو مشرک تھے، تو ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ وہ لوگ اہل روم پر غالب آ گئے جو کہ اہل کتاب تھے، تو جو مشرکین مکہ تھے وہ اس پر خوشی منانے لگے کہ جناب اہل فارس جو مشرک ہیں، وہ اہل یہود جو یہودی ہیں، جو اہل کتاب ہیں، ان پر جو ہے وہ فتح پا گئے ہیں، خوشیاں منانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خوشیاں ان لوگوں کی عارضی ہیں۔ پھر یہاں پر بدعون کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا، جس کی جو آپ سمجھ لیجیے جس کا اطلاق ہے وہ 3 سے لے کر 9 پر ہوتا ہے، یعنی کہ چند سال کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا، اور پھر قرآن کریم کی اس پیشن گوئی کے عین مطابق 7 سال کے عرصے کے بعد جو روم ہے، انہوں نے جو فارسی ہیں، فارس والے، ان پر دوبارہ سے جو ہے وہ ان لوگوں نے فتح حاصل کر لی، ان پر وہ لوگ غالب آ گئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے بتایا کہ لوگوں کو جو اپنی مادی قوت پر اترانے کا جو ان کا طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی مادی قوت پر اتراتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کی جو غالب قدرت ہے اس کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ ماضی کے اندر کتنی ہی ایسی قومیں آئی ہیں کہ جو اپنی مادی قوت پر اتراتی تھیں، جو جناب کہتی تھیں ہمارے پاس بڑی قوت ہے، لیکن آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کرنے کا آگے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 سے جو نماز کے 5 اوقات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 21 سے اللہ تعالیٰ کے مختلف نشانیوں کو بیان فرمایا گیا۔ آگے جو منکرین حیات ہیں، جو بعد الموت کے، یعنی کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، جو اس کا انکار کرنے والے ہیں، جو اس کے منکر ہیں، اس کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو ہیں آخرت میں یہ لوگ کہیں گے کہ جناب ہم نے تو مرنا، بس ایک دفعہ مر گئے تو اب ہمیں کون زندہ کرے گا، ہماری ہڈیاں ہیں وہ گل سڑ جائیں گی، تو اس کے بعد ہمیں کس نے اٹھانا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے بغیر نام و نشان کے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، دوبارہ بھی وہی تمہیں پیدا کرے گا، اور تمہیں اس کے حضور جو ہے وہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 میں مشرکین نے اللہ تعالیٰ مشرکین سے بات فرما رہا ہے کہ جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، کہ کیا وہ تمہارے مال میں تمہارے برابر ہیں؟ یعنی کہ جتنا مال کا حصہ تمہارے پاس ہے اس کو ڈیوائڈ کرو گے تو 50 ان کو دو گے، 50 اپنے پاس رکھو گے، کیا ایسا ہے؟ اگر تو ایسا نہیں ہے تو پھر جو بے جان بت ہیں تم ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے شریک ٹھہرا سکتے ہو؟ اس کے بعد آگے چل کر امت محمدی کو تعلیم دینے کے لیے فرمایا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ جو یہ باطل ادیان ہیں ان سے کنارہ کش ہو کر جو دین فطرت ہے، جو دین ابراہیمی ہے، اس پر قائم اور دائم رہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 سے انسان کی جو فطری خود غرضی ہے، جو خود غرض انسان ہے، اس کی خود غرضی کو یہاں پر بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جب انسان پر تکلیف آتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کی جو ہے وہ تمنا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دیتا ہے، اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تو پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اور ناشکری تو دور کی بات، بعض لوگ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آگے چل کر پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس سے بھی وہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اب آگے ایک بظاہر جو دنیا میں ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے، یعنی کہ ظاہری سی بات ہے جب آپ مال آپ کا ڈبل ہو رہا ہے، دگنا ہو رہا ہے، چگنا ہو رہا ہے تو مال بڑھ رہا ہے، اور جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ اپنے مال کے اندر سے 2.5% اپنا نکال کر دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کا مال کم ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو مال زکوٰۃ ہے وہ بڑھتا ہے اور جو سود کا مال ہے وہ گھٹتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ دینے سے بندے مومن کے مال کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، اور سود کی وجہ سے جو اس کا مال ہے اس کے اندر سے برکت
اٹھا لی جاتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 میں یہ بتایا کہ بحر و بر میں جو یہ بندے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے فساد کے لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے، اور جو آپس میں یہ لوگ لڑائیاں کر رہے ہیں یا ان کو آپس میں بھڑا دینا، یہ بھی عذاب ہی کی ایک صورت اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بارش کا نظام ہے اس کو جو ہے اپنی قدرت کی نشانی بتایا، اور پھر اس کے نتیجے میں بارش جب نازل ہو، پھر اس کے نتیجے میں جو سبزہ اگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حیات بعد الموت کی جو ہے دلیل بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 55 میں جو مجرم ہیں وہ اس بات پر قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم لوگوں نے تو دنیا کے اندر صرف چند لمحے گزارے ہیں، ہم زیادہ تو دنیا میں نہیں رہے ہیں، تو اب اتنی سختی ہمارے ساتھ کیوں کی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں بھی ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں، ان کی عادت ہے جھوٹ بولنا۔ اس کے بعد جو آخری آیت ہے، آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو مومنین کے جو ہے صبر کی تلقین کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ اللہ کی مدد کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ اللقمان آ جاتی ہے، یہ اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کا جو ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام لقمان رکھ دیا گیا۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے، یعنی کہ جو قرآن کریم کی کتابی شکل ہے اس کے اعتبار سے یہ 31 نمبر پر موجود ہے، اور جو ترتیب نزول کے اعتبار سے، یعنی کہ جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس اعتبار سے ہمارے پاس 57 نمبر پر موجود ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں قرآن مجید کی حقانیت کے ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم جو ہے، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور جو آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے ہیں، قرآن کریم ان لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی آیات سے جو لوگ تکبر کرنے والے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اور جو نیک کام کرنے والے ہیں، جو مومنین ہیں، صالح اعمال کرنے والے ہیں، ان کے لیے جو ہے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نشانیوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، سو اب وہ چیزیں دکھاؤ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور نے پیدا کی ہوں، جنہیں تم لوگوں نے اپنے معبود بنا رکھا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی اور حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس میں اس بندے کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات پڑھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بات بولی تھی کہ اگر تم لوگ ایمان لے آتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم لوگ ایمان نہیں لاتے، اور صرف تم نہیں، اگر پوری دنیا والے بھی مل کر اگر وہ کفر پر ڈٹ جائیں، تو جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جو اس کی جلالت ہے، اس کے اندر رتی بھر بھی جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کو جو ہے، اپنے بیٹے کو وصیتیں کی، نصیحتیں کی، یہاں پر ان کا ذکر فرمایا گیا۔ اب اس میں مفسرین اکرام کے حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، انہوں نے ان کے حوالے سے جو ہے مختلف باتیں کہی ہیں، لیکن جو راجح قول ہے، جو سب سے زیادہ معتبر قول ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک حکیم تھے اور دانا شخص تھے، بڑے عقل مند شخص تھے، اور ان کی جو بیوی تھی اور جو ان کا بیٹا تھا وہ کافر تھے، اور یہ اپنے ان دونوں بیوی کو اور بیٹے کو جو ہے نصیحتیں کرتے رہتے تھے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اگلی آیت میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی جلالت کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا، اور آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ یہ پوری زمین کے اندر، روئے زمین میں جتنے بھی درخت ہیں، اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں، اور جتنی بھی جو سمندر ہیں یا پانی والے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری سیاہی بن جائیں، اور ان میں مزید اللہ تعالیٰ 7 سمندروں کو ایڈ کر دے، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد آخری آیات میں مغیبات خمسہ کا اس کے متعلق یہاں پر بیان فرمائے گا، یعنی کہ جو غیب کے 5 امور ہیں ان کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا کہ قیامت کب قائم ہوگی، اور بارش کب جو ہے وہ برسے گی، اس کے علاوہ ماں کے رحم کے اندر کیا چیز ہے، کوئی شخص کل کیا کام کرے گا، یا جس شخص نے مرنا ہے اس کی جو مرنے کی جگہ ہے وہ کیا ہے، کہاں پر اس کی موت واقع ہوگی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس بات کو کوئی نہیں جانتا، ہاں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء میں سے، اپنے اولیاء میں سے جن کو یہ علم عطا فرما دے تو وہ یقیناً اللہ کی عطا سے یہ علم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، لیکن عالم الغیب علی الاطلاق ذات صرف اور صرف حق تعالیٰ کی، رب تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی کہ ذاتی طور پر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ علم غیب کو نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ انبیاء ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہو، یا اولیاء ہو، یا کوئی بھی ہو،
اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اگر اس کے پاس علم غیب ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اس کے پاس عطائی ہے، اس کے پاس ذاتی علم غیب نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ السجدہ آ جاتی ہے۔ سورۃ السجدہ یہ مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے جو ہے یہ 32ویں نمبر پر موجود ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 75 نمبر پر موجود ہے۔ اس کی ایک آیت میں جو مومنین اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں ان کی تعریف کی گئی ہے، تو اسی لیے اس کو السجدہ کہا جاتا ہے۔ اب اس آیت کے اندر مختلف جو ہے وہ ٹاپک ہیں ان کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں جو قرآن کریم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا بیان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت ہے اس کے برحق ہونے کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خالق اور مدبر ہونے کا بیان ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 7 میں بتایا کہ انسان کی جو مٹی سے پیدائش ہے اور نسل انسانی کے لیے جو جوہر حیات ہیں، یعنی کہ جو مختلف آگے اللہ تعالیٰ نے اس پر نعمتیں کی ہیں، اسے آنکھ دی، اسے کان دیا، اسے ناک دیا، اور دل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد جو منکرین حیات بعد الموت ہیں، یعنی کہ جو لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ جناب ایک دفعہ ہم مر گئے تو دوبارہ ہمیں کس نے زندہ کرنا ہے، ان کے متعلق یہاں پر بیان فرمایا گیا، اور کہا کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لیں گے تو یہ لوگ اس پر شرمندہ ہوں گے کہ ہائے کاش ہم نے دنیا میں اللہ کے رسولوں کی اطاعت کی ہوتی، ان کی باتوں کو مانا ہوتا تو آج ہمیں اس نتیجے سے نہ بھگتنا پڑتا، ہمارا یہ انجام نہ ہوتا۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 13 ہے اس میں فرمایا گیا کہ یہ جبری ہدایت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو آپ زبردستی دین پر لے آئیں گے پکڑ کر، فرمایا نہ، جو اپنی مرضی سے چاہے راہ حق کو اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اب اس کو اختیار ہے، اس کو دونوں چیزیں واضح کر کے بتا دی گئی ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جو ہے غلط راستہ ہے، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ کفر ہے، یہ ایمان ہے۔ تو اب بندے پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کس راہ کو اختیار کرتا ہے، اور پھر اسی کے مطابق اس کے جو ہے جزا یا سزا کا عمل جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ ہماری آیات پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کے ذریعے آیات کی نصیحت انہیں کی جاتی ہے، ان پر جو ہے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تو وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، اپنے رب کی جو ہے حمد بیان کرتے ہوئے وہ لوگ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، اور جو ان کے پہلو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے بستروں پر کم ہی لگتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ جو مومن ہے اور فاسق ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ جن لوگوں نے صبر و تحمل کو اپنا وتیرہ بنا لیا، جن لوگوں نے اپنی زندگی میں صبر کو شامل کر لیا، تو فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو منصب امامت پر فائز فرما دیا۔ صبر اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ بندہ مومن کو امام بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب ہمارے پاس آ جاتی ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اس کے متعلق اس کے اندر بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اب ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 33 نمبر پر موجود ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یعنی کہ جو نازل ہوئی ہے سورت یہ 90 نمبر پر موجود ہے۔ اس میں منافقین کا رد کیا گیا ہے، جو منہ بولے بیٹے بنا لیے جاتے ہیں، ان کا حکم اس صورت کے اندر بیان فرمایا گیا، آداب معاشرت، حکم زہار، اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مومنین کے جان سے بھی زیادہ قریب ہونا، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں وہ مومنین کے روحانی مائیں ہیں، اس کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا۔ اور آگے پھر وہی غزوہ احزاب اور جو یہودی تھے یا جو منافقین تھے ان کی جو عہد چکنی تھی اس کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی اتباع کرنے، تقوی پر کاربند رہنے، اور کفار اور منافقین کا کہا نہ ماننے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا بیان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور تھا نا، اس کے اندر جتنی بھی باطل قوتیں تھیں وہ ساری مل کر انہوں نے ایک ہی مرتبہ میں جو ہے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، یعنی کہ کفار، مشرکین، منافقین، مطلب جتنے بھی یہ لوگ تھے، جتنی بھی یہ قوتیں تھیں، یہ ساری مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئی۔ اب یہ غزوہ خندق کا یہاں پر جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ اب مسلمانوں کو نا ہر طرف سے گھیر لیا گیا تھا، کفار نے ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا تھا۔ اب بظاہر جو ہے مسلمانوں کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی، تو ان میں سے جو کمزور دل والے تھے ان کے دل جو ہے وہ ڈگمگا گئے، ان کے ایمان جو ہے وہ کمزور پڑ گئے، اور طرح طرح کے خیالات ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آنے لگے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور جو منافقین ہیں
ان کے بھاگنے کا یہاں پر ذکر فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر بتایا کہ میں نے تم لوگوں کی اس سے پہلے بھی جو ہے کیا مدد نہیں کی تھی تیز آندھی کے ساتھ اور ان لشکروں کے ساتھ جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا جب اب مسلمانوں کا بظاہری جو ہے وہ پلڑا کمزور تھا، کم تھا، اور جو کفار تھے ان کا پلڑا بھاری تھا، تو اب یہ ایک آزمائش تھی مسلمانوں کی، بڑی سخت آزمائش تھی۔ تو اب یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ کون اتنے سخت حالات کے باوجود، اتنی آزمائش کے باوجود دین پر کاربند ہے اور کون جو ہے اب دین سے پھر رہا ہے، ان سب کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی تیز آندھی بھیجی کہ جو ان کے خیمے تھے وہ اکھڑ گئے۔ صرف خیمے نہیں اکھڑے، جو ان کی دیگیں تھیں وہ بھی الٹ گئی، اور وہ جو ہے اب ان کے پاؤں لڑکھڑا گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اب ظاہری طور پر انہیں فتح مل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں جو ہے شکست کھا کر، شکست سے دوچار ہو کر جو ہے واپس جانا پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے مومنین کی اس طریقے سے مدد فرمائی۔ پھر آگے چل کر جو منافقین ہیں، جو انہوں نے بزدلانہ رویہ رکھا اس جنگ کے اندر، اس کا ذکر فرمایا۔ اور پھر جب مسلمان فتح یاب ہو گئے تو اب وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ، جو پہلے بھاگ گئے تھے، اب وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مال غنیمت اکٹھے کرنے میں لگ گئے، ان کا یہاں پر ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی یہاں پر مذمت فرمائی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہر اس شخص کے لیے جو آخرت پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ جہاں منافق کفار کے بھاری لشکر کو دیکھ کر جو ہے ان کے ایمان متزلزل ہو گئے تھے، ان کے پاؤں لڑکھڑا گئے تھے، وہیں پر جو مسلمان تھے ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا تھا، ان کے تسلیم و رضا میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا تھا، اور وہ لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، بے شک اللہ اور اس کے رسول کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان میں ایسے مردان با وفا بھی ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر سچے ثابت ہوئے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کر کر اپنی نظر کو پورا کیا، اور بعض وہ ہیں جو جام شہادت نوش کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بنو قریظہ کی جو بدعہدی ہے، اس بدعہدی کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 28 میں جو امہات المؤمنین ہیں، مومنین کی روحانی مائیں ہیں، ان کا یہاں پر ذکر فرماتے ہوئے ان کو دعوت عزیمت دی گئی کہ اگر تم دنیا کا مال و متاع چاہتی ہو، دنیا کی زینت، جو دنیا کی زندگی ہے اس کی زینت اگر تمہیں مطلوب ہے تو ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے، لیکن اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت مطلوب ہیں تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نیک شیار بیویوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس میں کسی مومن کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ازواج رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی عارضی زیب و زینت اور راحتوں پر آخرت کی جو ابدی نعمتیں ہیں ان کو ترجیح دی۔ تو یہ تھا 21ویں پارے کا خلاصہ جو آج ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو کہا حق کہا اور سچ کہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔